प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ हो। खुदावंद जो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, मेरी तरफ़ से आप सबको सलाम। और मैं ग्रेस नेटवर्क टीवी का और पास्टर दानिश पीटर का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने अपने बंदा को इस खिदमत के लिए चुना है और आज फिर खुदा के कलाम के लिए उन्होंने मुझे ये वक्त दिया कि मैं आप तक खुदा के कलाम को पेश कर सकूं। मेरा नाम पास्टर डेविड सजाद है और मैं कराची ईसा नगरी में खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। खुदावंद आपको बरकत दे। आज जो हम ख़ास पैगाम सुनेंगे खुदा के मुक़द्दस कलाम में से, और ये पैगाम ख़ास तौर पर खजूरों के एतवार के हवाले से है, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि अभी इन्हीं दिनों में हम ये एक बहुत ज़बरदस्त दिन मनाने वाले हैं जिसमें पूरी दुनिया के अंदर खुदा के लोग पाम संडे या खजूरों का एतवार बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। तो आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से इस हवाले से कुछ बातें सीखेंगे। तो मेरे साथ खोलें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। खुदा के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फिगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सय्यून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। 5 शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, गलील के नासरत का नबी यीशु है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, हम देखते हैं यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर शाहाना और वलवलाना तौर पर दाखला और इस्तकबाल जो है, हम बड़े ही खूबसूरत तरीके से खुदा के मुक़द्दस कलाम में देखते हैं। और चारों अंजीलों के अंदर, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, और फिर मरकस और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजीलों में हम इस सारे वाक़ये को खूबसूरत तरीके से पढ़ते हैं। और जैसे जैसे रोज़ों के दिन बढ़ते हैं और पाम संडे का दिन आता है, हमारा जोश वलवला बढ़ता जाता है, क्योंकि ये बड़ा ही एक खूबसूरत दुनिया के लिए और यरूशलेम और पूरे कनान के लिए दिन था। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर खुदा के कलाम में से हम अगर शमूएल नबी की किताब को पढ़ें तो वहाँ एक शरीयत तहरीर की गई कि जो भी इस्राएल का बादशाह हो उसे गधे पर बिठाकर पूरे मुल्क के अंदर उसको मुतारफ करवाया जाता था, ताकि लोग जानें
کہ ہمارا بادشاہ جو ہے یہ خوبصورت اور حلیم بادشاہ ہے، یہ اپنی قوم کے لیے نرم مزاج بادشاہ ہے، یہ کسی زبردست گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں آ رہا، یہ جنگجو اور لڑاکا نہیں، بلکہ اپنی قوم کے ساتھ محبت اور رحم کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جب یروشلم کے قریب پہنچے تو اس میں ایک اور بڑی ہی ضروری بات جو ہم سیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عید فصح چونکہ بالکل قریب تھی، اور عید فصح کا جو خاص میرے اور آپ کے لیے اور اسرائیل کے لیے جو پیغام ہے، یہ بڑا ہی ایک ولولانہ اور خوبصورت پیغام ہے، کیونکہ عید فصح جو ہے ایک یاد ہمیں بتاتی ہے کہ مصر کے اندر خدا کے لوگوں کو خدا نے کس طرح سے نکالا، اور وہاں پر ایک برے کو ہم دیکھتے ہیں ذبح کر کے خاندانوں کے حساب سے اور تعداد کے حساب سے اس کو ذبح کیا گیا، اور پھر اسے ساگ پات کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ آج بھی اسرائیل کے اندر اور یہودیوں کے اندر چل رہا ہے، لیکن یسوع مسیح چونکہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ جو ایک برے کی صورت میں یوحنا کی انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یوحنا استقبال ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت اور واضح پیغام تھا۔ اور یہودی روایت کے مطابق عید فصح سے 10 دن پہلے وہ اس برے کو بالکل الگ کر لیتے تھے جس کی قربانی انہوں نے خدا کے حضور پیش کرنی تھی، اور یہاں پر یسوع مسیح ایک خوبصورت بادشاہ کی صورت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عید فصح کی قربانی کا حقیقی برہ جو ہے وہ اسرائیل کے درمیان اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے جب وہ یروشلم کے پاس پہنچا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس بات کا پورے طور پر اپنے آپ کو تیاری کے ساتھ داخلے کے لیے تیار کر لیا کہ اب میں جب یروشلم میں اس بار جاؤں گا تو حقیقت میں وہ عید فصح کا حقیقی برہ بن کر جاؤں گا، اور اپنی قوم کے ساتھ ان آخری دنوں میں جو مصلوبیت کے دن بالکل قریب آ رہے تھے، کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، اور یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے برے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، اور پھر یہاں پر ایک اور بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ایک بادشاہ کی صورت میں یسوع مسیح میرا اور آپ کا اور دنیا کا ایک حقیقی بادشاہ ہے جو ساری چیزوں پر، ہر ایک چیز پر غالب ہے، اور اس کی بادشاہت کا اخیر نہ ہوگا۔ اور یسوع مسیح جب اسرائیل کے درمیان یروشلم میں جاتے ہیں تو اس نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا کہ میں تمہارا حقیقی بادشاہ ہوں، میں تمہیں حقیقت میں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہوں، میں تمہیں بچانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ یہ جو پیغام آج کا ہے اس کی تو وسعتیں ہی اتنی زیادہ ہیں، لیکن میں مختصر وقت میں جو آج آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جسے ہم پام سنڈے کا نام دیتے ہیں، وہ بڑا ہی خاص پیغام ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم پام سنڈے کی اس بات پر جائیں، ہمیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گدھی کے بچے کو خداوند یسوع مسیح نے کہا جاؤ اس کو کھول کر لے آؤ۔ اب یہاں گدھی کے بچے کا بھی ایک بڑا ہی خاص پیغام اس گھرانے کے لیے ہے۔ اگر ہم شریعت کی کتاب میں پڑھیں، اعمار کی کتاب کو آپ ذرا غور سے پڑھیے گا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا نے قانون بنایا کہ جتنے بھی کیا اس کو کہنا چاہیے پلوٹے ہیں،
چاہے وہ جاندار کے ہیں چاہے وہ انسان کے ہیں، وہ خدا کے ہیں، اور خدا اپنے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس نے مقدس موسیٰ کی معرفت شریعت کو تحریر کروایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے مقدس کلام میں کہ وہ گھرانہ جس کے اندر ایک بچہ گدھی کا پیدا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھرانہ اتنا غریب ہے کہ وہ اس کے بدلے میں وہ شریعت کا قانون پورا نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ اس پلوٹے بچے کے بدلے میں ان کو ایک برا ہیکل کے اندر پہنچانا ضروری تھا، اور اگر وہ یہ کام نہ کر سکتے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس گدھے کے بچے کی گردن توڑ کر اس کو ہلاک کر دیا جانا ضروری تھا، کیونکہ یہ شریعت کا قانون ہے، یہ خدا کا قانون ہے، یہ خدا کی اس بات کو پورا کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل کے لوکا مقدس کی مارک پر لکھی گئی انجیل، اور یہاں پر شاگردوں نے، یہ 19واں باب ہے لوکا کی انجیل کا، اور وہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو شاگردوں کو بھیجا تو شاگردوں نے کہا کہ اگر وہ ہم سے پوچھیں گے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جب اس گدھی کے بچے کے مالکان کو یہ بات پہنچی کہ یہ تو خداوند کو اس کی ضرورت ہے اور یہ ہے بھی خداوند کا، اور ہم تو اتنی سخت نہیں رکھتے کہ ہم اس کو اپنی کوئی نذرانہ دے کر اس شریعت کو پورا کر کے ہم اس جانور کو، اس بچے کو بچا سکیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے فوراً اس بات کو پورا کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو تیار کیا اور کہا کہ ہاں آپ اس کو لے جائیں۔ اس طرح سے وہ بچہ جو لادو کا ہے اس کو کیا کیا گیا؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا گیا، اور پھر اس کی موت جو ہے وہ بالکل اس سے دور ہو گئی۔ پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس جاندار جو ایک گدھے کی صورت ہے اس کی بھی خداوند نے فکر کی، اور اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں اس طرح سے اس کو بچایا، بلکہ اس کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو لایا گیا تو پھر اس کے اوپر کپڑے ڈالے گئے، اس کو تیار کیا گیا تاکہ وہ خداوند کے سواری کے لیے تیار ہو سکے، اور اس کے اوپر جب خداوند یسوع مسیح بیٹھا تو اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، اس کے نئے سفر کا آغاز ہوا۔ اور باتیں تو یہاں بہت ساری ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک اور بات جو پوری ہوتے ہوئی نظر آتی ہے۔ خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے یہ اس لیے ہوا کہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ یہ ایسا بادشاہ کہیں اچانک سے نہیں، بلکہ یہ تو خدا کا پہلے سے ہی پروگرام تھا کہ وہ اس طرح سے اپنے لوگوں میں جا کر ملاقات کرے۔ وہ حلیم بادشاہ کے طور پر، حلیم ایک شخصیت کے طور پر، اور ہم دیکھتے ہیں یہ پہلے سے ہی خدا نے نبوت کر دی تھی کہ وہ کیا کرے، اس کام کے لیے اپنے بیٹے کو جب بھیجے تو وہ بات مکمل طور پر پوری ہو جائے۔ میرے عزیزو، کھجوروں کا اتوار ہمارے لیے بہت سارے پیغام لاتا ہے۔
क्योंकि ये खाली खजूरें हिलाना नहीं। अभी जब ये दिन आएंगे तो गलियां, बाजार, चर्चेस हम देखेंगे खजूर की टहनियों से खूबसूरत तैयार किए जाएंगे, खूबसूरत खुदा के खादम पैगामात देंगे। लेकिन इसके अंदर जो हमें सीखने की बहुत सारी बातें हैं। अगर हम खजूर के दरख्त की बात कहें तो यहाँ पर हम पहली बात यह है कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर सवार होकर जा रहे थे तो हम देखते हैं कि रास्ते में लोगों ने कपड़े बिछाना शुरू कर दिए। रास्ते में लोगों ने, हम देखते हैं कि टहनियां और डालियां मुख्तलिफ तरीकों से खुदा के लोगों ने उसका इस्तकबाल किया और उसको अपना बादशाह तस्लीम कर लिया, उसको अपना नजात दहिंदा तस्लीम कर लिया। क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका था, 400 साल से ज्यादा तो खुदा का कलाम भी अभी तक नाज़िल नहीं हुआ था। हम मलाकी की किताब से लेकर मत्ती रसूल की किताब तक देखें तो कुछ 400 साल से खुदा का कलाम जो है इस्राएल के ऊपर नाज़िल नहीं हुआ। और कौम बनी इस्राएल बड़ी ही मुश्किल तरीन जिंदगी गुजार रहे थे, गुलामी की जिंदगी गुजार रही थी। अगर आप कज़ात की किताब देखें यशवा के बाद, हम देखते हैं कि वहां पर भी जब यशवा दुनिया से रुखसत हुआ तो वक्त के साथ खुदा के लोगों ने जिंदा खुदा की इबादत ख़त्म करके बुत परस्ती और बहुत सारे ऐसे काम शुरू कर दिए। और खुदा, फिर हम देखते हैं कि इन बातों से खुदा ने उनको कई बार सजाएं दी। लेकिन एक हवाले के अंदर मैं पढ़ रहा था कज़ात की किताब के गालबन दूसरे बाब में, और वहाँ पर लिखा है कि जब खुदा के लोग आहें भरने लग गए, आंसू के साथ खुदा के आगे गिड़गिड़ाने लगे, तो खुदा ने भी, वहाँ पर लिखा है, खुदा भी मालूल हुआ, खुदा भी उनको देखकर आंसू बहाने लग गया। खुदा मेरे और आपके लिए बहुत दर्द रखता है, और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी अजीम मोहब्बत की, और खुदा हमारे लिए इतना दर्द रखता है, इतना गम करता है कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत से खुश नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो लोग वलवलाना तौर पर, शाहाना तौर पर उसका इस्तकबाल करते हैं और उसके सामने ये नारे लगाना शुरू कर देते हैं, उसके आगे और पीछे ये नारे लगाते हैं, आल में बाला पर होशना, इब्ने दाऊद को होशना। मेरे अजीजों, ये एक बड़ा ही उनके लिए उस वक्त बड़ा जबरदस्त नारा था, जिसका मतलब है ऐ खुदावन हमें छुड़ा, हमारी मदद कर, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बड़ी परेशानी में हैं, हम बड़ी मुसीबत में हैं, और लोगों ने और दुश्मनों ने और गैर कौमों ने हम पर जो जुल्म किए हैं, हम पर जो ऐसे हालात पैदा किए हुए हैं, ऐ खुदावन तू हमें छुड़ा, हमारी मदद कर, हमारी परेशानियों को दूर कर, हमारी मुसीबतों को दूर कर। देख हमारे शहरों का हाल देख, हमारी औलाद का हाल देख। इस तरह के वो सारे हालात को देखकर खुदावन के सामने नारे लगाते हैं, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशना। खुदावन को पुकारना शुरू कर देते हैं, नजात दहिंदा का इकरार करना शुरू कर देते हैं। और मेरे अजीजों, आज का पैगाम हमारे लिए बहुत सारी बातें बयान करता है। अब आते हैं पाम संडे की तरफ। पाम संडे जिसका खास जिक्र हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, और यहाँ पर
ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ ہیکل کا طواف کرنے کے لیے یروشلم میں آئے ہوئے تھے دوسرے ممالک سے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے بارے میں انہوں نے سنا تھا کہ انہوں نے لازر کو زندہ کیا ہے، اور انہوں نے کھجوروں کی ڈالیاں لے کر اس کا استقبال کیا۔ کھجور جو ہے، اس کا درخت جو ہے، خاص طور پر یہ ایک راست باز کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، ایک پاکیزہ شخص کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کھجور کا جو درخت ہے وہ کسی بھی موسم میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اس کا جو تنا ہے، اس کا جو سر ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ 12 مہینے سرسبز اور شاداب رہتا ہے۔ یہ ایک راست باز کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر راست باز کی زندگی اس کھجور کے درخت سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور اس کا پیالہ لبریز رہے، اس کی سوچیں روح القدس سے معمور رہیں، اور ہماری راست بازی اور پاکیزگی جو ہے وہ خدا کے کلام اور خدا کے روح کی ہدایت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو کھجور کے درخت سے بھی زیادہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست بات ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کھجور کا درخت راست باز کی زندگی کو تو ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی پر بھی تھوڑا توجہ کریں، میں چاہتا ہوں، خدا کا کلام چاہتا ہے کہ ہم اس درخت کی مانند ہر وقت سرسبز شاداب بنے رہیں، ہماری ٹہنیوں سے لوگوں کی جو بیٹھک ہے وہ ایک سکون کی ہو جائے، جب وہ اس کے نیچے آ کر، جس طرح کھجور کے درخت کے نیچے، چاہے وہ ریگستان میں ہو، چاہے وہ چٹانوں میں ہو، چاہے میدانوں میں ہو، جب وہ اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے ہیں تو اس کو سکون ملتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پھل سے بھی لوگوں کی زندگیوں میں اور تبدیلی آ جاتی ہے۔ کھجور کا جو پھل ہے، اس سے آپ کی بدنی حالت پر بھی فرق آتا ہے، آپ کی بدن کے اندر سے بہت ساری کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام بتاتا ہے کہ روح القدس کے پھل جو ہیں وہ ایک راست باز کی زندگی کے اندر جب نظر آئیں گے، لوگ اس سے برکت پائیں گے، لوگ اس سے ترقی کریں گے، لوگ اس سے اپنے آپ کو اور بہتری کی طرف لے جائیں گے۔ میں آج اس پام سنڈے سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کھجور کے درخت سے بڑھ کر خوبصورت نظر آئیں، لوگوں کو برکت ملے، لوگوں کو تازگی ملے، لوگوں کو شفا ملے، لوگوں کے اندر نظر آئے کہ آپ خدا کے لوگ ہیں، راست باز لوگ ہیں، اور خدا کے لوگوں سے لوگوں کو برکت ملے۔ گاڈ بلیس یو، اور میری طرف سے آپ سب کو پام سنڈے مبارک ہو، اور ایڈوانس میں قیامت المسیح مبارک ہو، عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ اس وقت میں آپ سب کے لیے دعا بھی کروں گا۔ اس سے پہلے میں پھر ایک بار پاسٹر دانش پیٹر کا اور گریس نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، پوری ٹیم کو، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے کلام کے لیے اور اس ساری برکت کے لیے۔ خدا اپنے بندوں کو کثرت سے برکت عطا کر، ان کی زندگیوں میں راست بازی کا اے خدا پھل نظر آئے، ان کی زندگیوں میں پاکیزگی نظر آئے۔ جس طرح کھجور کا درخت 12 مہینہ سرسبز شاداب نظر آتا ہے، اسی طرح تیرے لوگ جو تیری نجات کو پا چکے ہیں، جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں، وہ خوبصورت نظر آئے۔ خداوند میں سارے شہر پر تیری برکت چاہتا ہوں، سارے ملک پر تیری برکت چاہتا ہوں، گریس نیٹ ورک ٹی وی پر تیری برکت چاہتا ہوں، اور تیرا نام جلال پائے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔